الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین. سامعین اکرام، آج رجب المرجب شریف کی 30 تاریخ ہے. کل 1 تاریخ ہے اور پرسوں انشاءاللہ 2 تاریخ ہوگی. 2 تاریخ کو عالم اسلام کی بہت ہی عظیم ہستی جن کا احسان قریب قریب پوری دنیا پہ ہے، اس سے میری مراد کاشف الغمہ سراج الامہ امام الصلحاء رئیس الاتقیاء حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا. 2 شعبان المعظم کو آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا اور اپنے مالک کے قرب خاص میں تشریف لے گئے. تو یہ 2 شعبان المعظم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا خاص دن ہے. اسی مناسبت سے آج کی گفتگو حضرت امام اعظم حیات و خدمات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اپنے محسن کے عظیم کارناموں اور ان کی شخصیت کو سمجھ سکیں، ان کی یاد تازہ کر سکیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت حاصل پیش کر کے رب کا قرب اور اللہ کے ایک محبوب اور عظیم الشان بندے کی خوشنودی حاصل کر سکیں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور امام اعظم لقب ہے.
آپ اپنے لقب سے اس طرح مشہور ہوئے کہ نام سے زیادہ لوگ آپ کو آپ کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کا یہ لقب مشہور و معروف ہے، جس پر یہی کہا جا سکتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، وہ اپنے جس بندے کو چاہے اس فضل سے سرفراز فرمائے۔ آپ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 70 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق 77 ہجری میں اور تیسری مشہور و معروف روایت کے مطابق 80 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر ہوئی، اور آپ کا وصال 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری کو بغداد کی سرزمین پر ہوا، اور وہیں کے قبرستان خیزران میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کا مزار مقدس آج بھی مرجع فیوز و برکات، مرجع خلائق اور منبع فیوز و برکات ہے۔ دنیا وہاں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتی ہے اور اپنی مرادیں حاصل کرتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے کمالات اور آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں ایک اہم خصوصیت جو دیگر تینوں ائمہ کرام حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حاصل نہ ہو سکی، وہ ہے آپ کا شرف تابعیت، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، اور جو بقیہ تینوں ائمہ ہیں وہ تابعی نہیں ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ صاحب نخبۃ الفکر نے تابعی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، التابعی من لقی الصحابی، کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومات فی حالت الایمان والاسلام، صحابی اس نیک بخت فیروز مند انسان کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت حاصل کی ہو اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی اگر ایک مٹھی جو راہ خدا میں صدقہ کرے تو وہ دوسرے کے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے برابر۔ یہ ان کی عظمت شان ہے، اور بہت سارے فضائل اور برکات ہیں صحابہ کرام کی۔ تو صحابی اس عظیم انسان کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت بابرکت اختیار کی ہو، اور تابعی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کی، ان میں خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، مکہ کوفہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سن 88 ہجری میں وفات پائی، آپ کا وصال ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور ان کی صحبت سے آپ فیضیاب ہوئے۔ آپ کا وصال سن 90 کے بعد ہوا۔ تو اس طریقے سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے ملاقات کر کے، اور روایتوں میں یہاں تک آیا کہ ان سے حدیثیں روایت کر کے آپ درجہ صحابیت پر فائق ہیں، اور یہ مرتبہ بھی بہت ہی بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف صفحہ نمبر 1309 کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا یمس النار من رعانی ورعا من رعانی، کہ آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو مجھے دیکھنے والوں میں صحابہ کرام شامل ہے، اب مجھے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں میں یہ تابعین شامل ہیں۔ تو تابعی وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کی زیارت کر کے اپنے آپ کو مقام بلند پر فائز فرما لیا۔ تابعی حضرات نے ان آنکھوں کی زیارت کی جن آنکھوں نے بلا کسی حجاب اور پردہ کے جمال رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 305 پہ یہ روایت مرقوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ کے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو میرے زمانہ سے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو میرے اس زمانے کے قریب ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے سے قریب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، اور جس کے بہتری کی بشارت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعیت کے شرف سے مشرف ہونے کی وجہ سے دیگر ائمہ کرام پر شرف رکھتے ہیں، اور انہیں اس اعتبار سے فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جسے نصب الرایا کی صفحہ نمبر 44 پر نقل کیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لو کان العلم عند الثریا، یا دوسری روایت میں علم کی جگہ پر ایمان ہے کہ لو کان الایمان عند الثریا لینالہ رجل من ابناء فارس، کہ اگر علم یا ایمان سریا ستارہ کے قریب بھی ہوتا تو فارس کے باشندوں میں سے ایک شخص اسے لے آتا اور دنیا والوں پر اسے آشکارا کر دیتا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین، مفکر اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رجل من ابناء فارس سے مراد حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، کہ وہ فارسی تھے، عجمی تھے، اور انہوں نے دین کی، علم دین کی
اسلام کی، فقہ اسلامی کی جو خدمت کی ہے وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی۔ اس اعتبار سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ذات کے تعلق سے اگر دیکھیں تو آپ کی ذات بشارت مصطفیٰ ہے، جس کی طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اس سے آپ کی عظمت اور شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارباب سیر آپ کی سیرت اور شخصیت کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد جن کا نام زوطا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ مولا کائنات باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بچے کے صلب سے علم اور تقوی، طہارت، اسلام کی خدمت کرنے والا بچہ پیدا فرمائے گا۔ حضرت حماد جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بطور تحدیث نعمت کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے والد محترم سے دین کی جو خدمت لی اور اسلام کا جو انہوں نے کام کیا، یہ باب العلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے۔ اس سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کے خاندان کے لیے، آنے والی نسل کے لیے مولا کائنات کی محبت اور آپ کی دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے سوانح نگار تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت پیشہ انسان تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ ابتداءً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی والد محترم کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے نقش قدم پر کاروبار میں لگ گئے۔ آپ کاروبار کیا کرتے تھے اور اس میں زندگی آپ کی گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن راہ چلتے ہوئے وقت کے عظیم محدث حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آپ کے چہرے پر اور آپ کی پیشانی پر پڑی۔ آپ کی پیشانی سے بزرگی کے جو آثار نمایاں تھے اور اس میں تقدس کی جو لکیریں چمک رہی تھی، دین و ایمان کی حفاظت کے جو اسرار پوشیدہ تھے، حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ملاحظہ فرما لیا، آپ کو قریب بلایا، استفسار کیا، صاحبزادے کیا کرتے ہو؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت میں کاروبار کرتا ہوں، میرے والد کی دکان ہے، میں اسی میں بیٹھتا ہوں اور تجارت کرتا ہوں۔ تو حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہو یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علماء کی صحبت میں تو میرا بہت کم آنا جانا ہوتا ہے، کاروبار میں دن و رات مصروف رہتا ہوں، اس وجہ سے علماء کی معیت بہت کم حاصل ہو پاتی ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صاحبزادے علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھو کہ اللہ رب العزت تم سے بڑا کام لینے والا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی کا یہ قول از دل خیزد بر دل ریزد والا معاملہ کے طور پر میرے ساتھ پیش آیا۔
کہ انہوں نے دل سے بات کہی تھی اور وہ ڈائریکٹ میرے دل میں لگ گئی، میرے دل پر اثر کر گئی۔ اس کے بعد سے میں نے علماء کی صحبت اختیار کی، علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس وقت کے مشہور و معروف علم کلام میں نے اپنی دلچسپی کی، ابتداً دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور اس میں مہارت حاصل کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک خاتون آئی اور آ کر کے اس نے مجھ سے استفسار کیا، فتویٰ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے سنت طریقے سے طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بہن یہ دیکھو قریب میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تم جا کر کے ان سے مسئلہ دریافت کرو، ہاں اتنا کرم کرنا کہ جب ادھر سے واپس آنا جو کچھ وہ جواب دیں گے وہ تم مجھے بتا دینا۔ وہ خاتون حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئی، مسئلہ استفسار کیا، جو انہوں نے جواب دیا اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے واپس آئی اور اس نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ جواب بتا دیا کہ یہ جواب انہوں نے دیا ہے۔ جواب سننے کے بعد آپ کے دل میں کسک محسوس ہوئی کہ کاش مجھے بھی اس بات کا علم ہوتا اور میں بھی دینی طور پر لوگوں کی رہنمائی کر سکتا۔ یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ آپ کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور آپ نے جا کر کے حضرت شیخ حماد کی شاگردی اختیار کی اور مسلسل 18 سال تک حضرت شیخ حماد کی خدمت میں رہ کر کے آپ نے علم فقہ حاصل کیا اور اس میدان میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ علم کلام وغیرہ میں تو پہلے ہی آپ ماہر تھے، مگر اس کے بعد آپ نے صرف علم فقہ کے حصول میں 18 سال تک محنت کی۔ اس سے ہمارے بزرگوں کا جذبہ اور دین کے تئیں ان کے احساس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دین کے حصول کے لیے کتنا وقت دیا اور کتنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، کس طریقے سے انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت، عزت اور دولت کو ٹھوکر ماری، دین کو انہوں نے ترجیح دی۔ آج ان کے مقابلے میں اگر ہم اپنی حالت اور اپنی حقیقت دیکھیں تو بالکل زیرو نظر آتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم 8 دن بھی دینی کورس حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، 18 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ آدھا گھنٹے کے لیے دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، 18 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں مگر فرض علوم سے غافل ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں مگر نماز کے فرائض کے بارے میں معلوم نہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مگر نماز کے واجبات کا علم نہیں، جو چیزیں بنیادی ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا علم نہیں، کن باتوں سے آدمی کافر ہوتا ہے، کفر کے قریب پہنچتا ہے، اس بات کا علم نہیں، اور دعویٰ مسلمانی کا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 سال تک حضرت شیخ حماد کی خدمت میں رہ کر کے علم فقہ حاصل کیا، اور علم فقہ حاصل کرنے کے بعد اس بلند مقام پر پہنچے کہ اللہ رب العزت کسی کو اس مقام رفیع سے آشنا فرماتا ہے اور وہاں تک کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ ایک فقیہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس کا، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ موتی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بناتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم،
بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے پر خاص کرم فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی طرف اسے مائل فرماتا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ 1000 ایسے عابد جنہیں دین کے مسائل کا پتہ نہیں، جنہیں دین کی صحیح واقفیت اور معرفت حاصل نہیں، دین کے مسائل کو جو نہیں سمجھتے، سجدے پہ سجدے کیے جانے ہی کو کمال سمجھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 1000 ایسے عابد ایک طرف، اور جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، جو دین کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، جو دین کے مسائل کو سمجھتا ہے، وہ ایک بندہ ایک طرف۔ اور شیطان پر اس 1000 عابد سے زیادہ یہ ایک بندہ جو فقیہ ہے وہ بھاری ہوا کرتا ہے، کہ شیطان بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے زاہدوں کو، جن کے پاس علم کی گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی، چشمے زدن میں گمراہ کر دیتا ہے اور انہیں کہاں سے کہاں ڈال دیتا ہے، برسا برس کی محنتیں ایک سیکنڈ میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر عالم ہو انسان تو شیطان کی زندگی ختم ہو جائے مگر وہ اس عالم کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اس پہ وہ اپنا داؤ نہیں چل سکتا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، صرف قریب کرنے کے لیے اور آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے چند جملوں میں اختصار کے ساتھ پیش کیے دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ عابد اور زاہد کے درمیان مقابلہ کی بات آ گئی۔ ایک شیطان نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا تو شیطان کے بادشاہ نے سمندر کے اوپر جو تخت لگا کر کے سب کو جمع کر کے ان کے کارناموں کو سن رہا تھا، اس شخص کو سب سے زیادہ شاباشی دی اور اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مکتب جانے سے روک دیا۔ دوسرے وہ شیاطین جو دن میں بڑے بڑے کارنامے کر کے آئے تھے، ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، چلن پیدا ہوا کہ میں تو آج ایک کو بلا قصور مروا کر کے آیا ہوں، مرڈر کروا دیا ایک کے ہاتھ سے، کسی نے کہا میں نے کسی کو زنا میں مبتلا کر دیا، کسی نے کہا کہ میں نے تو فلاں کو شراب پلوا دیا، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیا، مگر میری کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے، کوئی شاباشی نہیں مجھے دی جا رہی ہے، اور اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مسجد میں جانے سے روک دیا تو اسے اتنی واہواہی دی جا رہی ہے۔ تو شیطان کے سردار نے کہا کہ چلو میں تمہیں فرق بتاتا ہوں اس میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے۔ وہ لے گیا ایک مسجد کے قریب، فجر کا وقت ختم ہونے کو تھا، مسجد کے گیٹ پر وہ آیا، شیطان انسانی شکل میں، دیکھا کہ ایک عابد صاحب، نمازی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا مجھے ایک مسئلہ بتا دیجئے، بڑی جلدی ہے۔ تو کہا کہ وقت کم ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے، جلدی سے پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے، کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ پوری اس دنیا کو اس شیشی میں سمیٹ دے؟ تو اس آدمی نے کہا، جو عام آدمی تھا، کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اس میں تو میری ایک انگلی نہیں آ سکتی، چاہے کہ پوری دنیا آ جائے، تم جاؤ یہاں سے، بھاگو، میرا وقت خراب مت کرو۔ اور وہ اندر چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہ اندر گھسا، اتنے میں ایک دوسرے عالم صاحب پیچھے سے آئے، جیسے ہی وہ مسجد کے گیٹ پر آئے، شیطان نے انہیں بھی اپنے قریب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ذرا ایک مسئلہ بتا دیجئے۔
کہا کہ کیا مسئلہ ہے، جلدی پوچھو، وقت جا رہا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ کہا بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ ایک شیشی ہے، کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری دنیا کو اس شیشی کے اندر ڈال دے اور سمو دے؟ تو اس عالم صاحب نے کہا کہ تم بہت بڑے بیوقوف لگ رہے ہو، اور اگر بیوقوف نہیں تو تم شیطان لگ رہے ہو۔ اے اللہ رب العزت کی قدرت، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس شیشی میں پوری کائنات کو سمو دے، یہ شیشی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو سوئی کے ناکے کے اندر پوری کائنات کو سمو سکتا ہے۔ اب یہیں پر دونوں کا فرق واضح ہو گیا۔ ایک وہ شخص جو رات بھر عبادت کر کے مسجد میں آ رہا تھا اور صبح و شام دن و رات عبادت میں لگا رہتا تھا، صرف ایک بات کہنے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اس شیشی میں سمو دے، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اور دوسرا صحیح جواب دے کر کے اللہ کی قدرت کا اعتراف کر کے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پر 1000 عابد بھاری نہیں ہے مگر ایک فقیہ بھاری ہے، کہ وہ اپنے مسئلے سے اور اپنے علم سے اپنا ایمان بھی بچاتا ہے اور دوسرے کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے ایمان کی بھی بقا اور تحفظ کا وہ سامان بنتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے علم حاصل کیا، فقہ حاصل کیا اور فقہ میں مہارت حاصل کی، اور ایسی مہارت حاصل کی کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں آپ کا نام روشن فرما دیا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے ایسی بے مثل خدمت لی اور آپ نے دین متین کی ایسی خدمات انجام دی کہ وہ آج آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فقہ حنفی جس کی روشنی میں آج ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے آسان بنا کر کے ہمارے لیے نماز ادا کرنا آسان بنا دیا، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان بنا دیا، ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بہت ہی عظیم بلند و بالا شخصیت ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا تو علم کے بحر بے کرا میں اتر گئے۔ تقوی اور طہارت کے میدان میں جب آپ اترے تو اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے متقی اور پرہیزگار کی زندگی بسر کی کہ آج بھی آپ کے واقعات پڑھ کر کے دل مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھتے ہیں اور قلب میں یہ گناہ مسرت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کیسی خشیت، کیسا تقوی اور کیسا مزاج عطا فرمایا تھا اس عظیم انسان کو جس سے آج ہمارا امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کو یاد رکھنا اور آنے والی نسل تک منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ نے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو تقلید کی بات بھی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے۔ جو پڑھے لکھے باشعور انسان ہے ان کے ذہن میں تقلید کا بھی خیال آتا ہے، اور آج اس تعلق سے لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقلید کو معاذ اللہ ناجائز کہتے ہیں اور اسے شرک تک سے تعبیر کرنے سے دریغ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت، حماقت اور علم سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تقلید معاذ اللہ نہ یہ گناہ ہے نہ یہ شرک ہے، بلکہ تقلید کرنا یہ بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے
اس طرف اپنے بندوں کو مائل اور متوجہ کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اشارتاً ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کی طرف اس کی تم پیروی کرو جو بندہ میری طرف رجوع لایا۔ اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بعد والے جمعہ کو اس تعلق سے خطاب ہوگا۔ آپ حضرات وقت سے تشریف لائیں اور اپنے ایمان و عقیدہ کو محفوظ کرنے والی گفتگو سماعت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔